میری آج کی ویڈیو خاصی ڈیفرنٹ ہے۔ میں اس سے پہلے بہت سے سبجیکٹس پر ٹاپکس پر ویڈیوز بناتا رہا، لیکن ہمارے لیے یہ جنوری اور فروری یہ 2 ماہ خاصے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اس میں نہ صرف ہماری یونیورسٹی میں بلکہ پورے پاکستان میں ریسرچ پروگرامز میں ایم فل پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں، اور تقریباً پچھلے 1 ماہ سے مجھے اسٹوڈنٹس کی کالز آ رہی تھیں۔ مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کی کیوریز، کنسرنز اور ایمبیگوٹیز رفلی سیم ہی تھے، یعنی ان کے کویسچنز تقریباً ایک ہی نوعیت کے تھے۔ میں ان کے بارے میں اپنی رائے تو دے سکتا تھا، میں ایک ویڈیو بنا لیتا، لیکن وہ یقیناً ایک انفرادی رائے ہوتی اور ایک فرد واحد کی رائے کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا۔ تو میں نے خیال یہ کیا کہ ہم کیوں نہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بہترین یونیورسٹیز کے جو ڈینز ہیں، ایچ او ڈیز ہیں یا پروگرام کوآرڈینیٹرز ہیں، ہم ان سے ان سوالات کو پوچھیں اور ان کی رائے جانیں، اور اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک سمری یا ایک سینتھسس ہم اس کا پریزنٹ کریں۔ اسٹوڈنٹس کے کویسچنز یہی ہوتے ہیں کہ مجھے پی ایچ ڈی کب کرنی چاہیے، کس ڈومین میں کرنی چاہیے، کس کا اسکوپ ہے، مجھے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ جاننے کے لیے مختلف یونیورسٹیز کے ڈینز اینڈ ایچ او ڈیز سے رابطہ کیا، کیونکہ ریسرچ پروگرام خاصی اہمیت کا حامل ہے آج کل کے دور میں، جہاں پر ہر انسان دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن از دا بیسٹ وے ٹو ایکسل ان دس کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ۔ اگر میں ریسرچ کلچر یا ریسرچ پروگرامز کی بات کروں تو اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ ڈاکٹر عطاء الرحمن کو جاتا ہے، جو کہ 2002 سے 2008 تک نہ صرف فیڈرل منسٹر رہے بلکہ وہ ایچ اے سی کے چیئرمین بھی تھے، اور انہوں نے اپنے ٹینیور میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس، اس میں بہت سی ریسٹرکچرنگ کی ریفارمز لے کے آئے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں ریسرچ کلچر نظر آ رہا ہے وہ ان کی ہی مرہون منت ہے۔ اس وقت ہماری یونیورسٹیز اور اسپیشلی ہمارے فیکلٹی ممبرز، ان کے ریسرچ پیپرز دنیا کے بہترین جرنلز میں پبلش ہو رہے ہیں، اور اب یونیورسٹیز کے پاس ایک اچھی کمپیٹنٹ فیکلٹی پی ایچ ڈی ریسرچ پروگرامز کے لیے موجود ہے۔ لیکن اس بات کے باوجود یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیٹنگ ایڈمیشن ان اے پی ایچ ڈی از لائک گیٹنگ اے جاب۔ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لینا خاصا مشکل ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایچ ای سی از کوائٹ ویجیلنٹ اباؤٹ دا ایڈمیشنز ان پی ایچ ڈی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پی ایچ ڈی از ناٹ اے کمرشل ڈگری۔ یونیورسٹیز اپنی پریسٹیج کے لیے پی ایچ ڈی کو آفر کرتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس سے ریونیو یا پروفٹ جنریٹ کر سکے۔ میں یہاں اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ایک یونیورسٹی میں اور کالج میں بنیادی فرق نالج ڈسیمینیشن اور نالج کریشن کیا ہوتا ہے۔ یعنی کالجز میں ایک لرننگ پروسیس چل رہا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی ایک لرننگ پروسیس تو چل رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یونیورسٹیز کی پرائم رسپانسبلٹی اس کا نالج کریشن بھی ہے۔ یعنی ان ایڈیشن ٹو نالج ڈسیمینیشن وچ از کور آف دا کالج اینڈ یونیورسٹی، لیکن یونیورسٹیز نے نالج کو ڈیولپ بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس نالج ڈیولپمنٹ کا جو بنیادی رول ہے وہ فیکلٹی ممبر کو ہی اسائن کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ می ایز اے فیکلٹی ممبر از رسپانسبل ٹو ڈیولپ نالج، اور میں یہ کیسے ڈیولپ کروں گا اس کے لیے یقیناً مجھے تحقیق کرنی پڑے گی، مجھے ریسرچ کرنی پڑے گی، اور اسی طرح سے اس نالج کریشن کے پروسیس میں پی ایچ ڈی اسکالرس کا بھی رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ میں ایک اور بات یہاں پر ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ جب ہم ایز اے فیکلٹی ممبر جب ہم ٹیچنگ اور ادر اکیڈیمک ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں تو ہمارے پاس بہت سے ریسرچ آئیڈیاز آٹومیٹیکلی پاپ اپ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایز اے ہیومن یہ ہیومن لمیٹیشن ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ کام نہیں کر سکتے، اور ہم بہت سے ٹاپکس اپنے اچھے اسٹوڈنٹس کو اسائن کرتے ہیں جب وہ پی ایچ ڈی کا کورس ورک کر رہے ہوتے ہیں، یا شاید وہ جب ریسرچ تھیسس کی طرف آتے ہیں۔ اسی وجہ سے
फैकल्टी मेंबर्स भी बहुत ही कॉन्शियस होते हैं पीएचडी के एडमिशन के बारे में। हमें एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए होता है। अब एक अच्छे स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या है कि ही शुड बी गुड इनफ इंटेलेक्चुअली, बट आल्सो एक स्टूडेंट है जो कि बहुत ही अच्छा वेल ग्रूम्ड है, लेकिन अगर उसमें मोटिवेशन नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका इंटेलेक्ट भी किसी काम आ सकता है। सो I think we need a person who is not only quite good academically but who should also be very much motivated, जिसको शायद हम आम अल्फाज में ग्रिट बोलते हैं, यानी पैशन विद परसिस्टेंस। तो इन दो चीज़ों का होना एक पीएचडी स्कॉलर में बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बात को यहाँ पर इस तरह से सम अप करूँगा कि हर इंसान के लिए जो भी पीएचडी की तरफ आना चाह रहा है उसके लिए ये क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट हैं कि मैं कहाँ से पीएचडी करूँ, किस कंट्री, किस यूनिवर्सिटी, किस सुपरवाइज़र के साथ। लेकिन इस बात को भी आप जहन में रखें कि हमारे लिए भी एज अ फैकल्टी मेंबर ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा बंदा हमारे साथ यूनिवर्सिटी में आए और हमारे साथ मिल कर रिसर्च करे। क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि जितनी भी रिसर्चेस पब्लिश होती हैं उसमें को ऑथर उसका सुपरवाइज़र होता है, क्योंकि आपका सुपरवाइज़र इस पीएचडी के प्रोसेस में बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और मैंने तो यहाँ पे आपको बताया कि रिसर्च डिज़ाइन, इवन द टॉपिक, वो भी समटाइम्स हम ही स्टूडेंट को बता देते हैं कि आप टॉपिक को इस तरह से फ्रेम कर लें या इस टॉपिक में ये चीज़ें ऐड कर लें। तो हम खुद भी चाहते हैं कि अच्छे लोग पीएचडी की तरफ आएँ, लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि गेटिंग एडमिशन इन अ पीएचडी इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स लाइक गेटिंग अ जॉब। और इस वजह से आपको उस जगह पर स्पेस बनाना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि HEC स्टूडेंट सुपरवाइज़र या स्कॉलर सुपरवाइज़र रेशियो को मेंटेन करती है। एज अ फैकल्टी मेंबर मैं सिर्फ एट अ टाइम 5 स्कॉलर्स को सुपरवाइज़ कर सकता हूँ, और जब इन अ ईयर अगर 1 या 2 स्कॉलर्स क्वालिफाई कर जाते हैं तो तब ही मेरे पास स्लॉट होती है और तब ही मैं किसी को पीएचडी प्रोसेस में साथ ला सकता हूँ। इस वजह से देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स फॉर द पीएचडी स्कॉलर्स, तो उसमें जगह बनाना खासा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो का बुनियादी मकसद यही है कि जो आपके कॉमन क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैं कहाँ से पीएचडी करूँ, मैं किस टाइम पीएचडी करूँ, मैं इन कंटिन्यूएशन पीएचडी स्टार्ट कर दूँ या मैं थोड़ा वेट करूँ, या मैं पीएचडी का डिसीजन तो ले चुका हूँ, मैं अपने आप को तैयार कैसे करूँ, मेरा एडमिशन टेस्ट शायद 1 साल के बाद हो, तो उस प्रोसेस में मैं कैसे अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। और अगर मेरा पीएचडी में एडमिशन हो भी जाता है तो क्या मैं 3 साल में पीएचडी कर सकता हूँ कि नहीं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि शायद हर स्टूडेंट जानना चाहता है। तो इन तमाम सवालात को हमने डिस्कस किया इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ के डीन्स एंड HOD से, जो अमूमन पीएचडी के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, ताकि हम इसको समराइज़ कर सकें और आपके सामने इसका एक सिंथेसिस प्रेजेंट कर सकें। तो चलें चल के देखते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। स्टे ट्यून्ड। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कुछ बुनियादी से सवालात हैं, लेकिन यकीनन स्टूडेंट के लिए बड़े मददगार साबित होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आया पीएचडी सिर्फ एजुकेशनिस्ट के लिए? ख्याल ये किया जाता है कि अमूमन एजुकेशनिस्ट, चाहे वो कॉलेज लेवल के हों या यूनिवर्सिटी लेवल के हों या ट्रेनर्स या कंसल्टेंट्स, वो पीएचडी करते हैं या उन्हीं को करनी चाहिए। क्या बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या कोई प्रोफेशनल, उनको भी इस फील्ड में आना चाहिए? तालीम का हसूल तो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। जानना वो ये चाहते हैं कि हम पीएचडी की तरफ जाएं, जो कि एक रिसर्च डिग्री है, या वो कोई पैरेलल डिग्री कर ले जो कि उनके फील्ड से रिलेटेड है।
سب سے پہلے تو یہ کہ پی ایچ ڈی کا کوئی ایسا قطن نہیں ہے کہ یہ مخصوص ہے صرف ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق صرف اکیڈیمیا سے ہی ہے یا ریسرچ سے ہے. کوئی بھی بندہ اس میں انرول کر سکتا ہے. اور اب تو ایچ ای سی کی جس طریقے سے پالیسی چینج ہوئی ہے اس نے انسٹیٹیوشنس کو یہ الاؤ کیا ہے کہ بیچلرس کے بعد بھی لوگ جو ہے اس پی ایچ ڈی ڈگری میں انرول کر سکتے ہیں. تو لیکن یہ ایک الگ اس میں ایک حقیقت ہے ساتھ کہ پی ایچ ڈی ڈگری کی جو اصل افادیت ہے یا اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی کمپلیشن کے بعد وہ زیادہ تر تعلیمی اداروں خاص کر کے یونیورسٹیز کے ہائر ایجوکیشن میں ریسرچ سینٹرز کے اندر یا ایسی آرگنائزیشنز کے اندر جیسے این جی اوز ہیں جنہوں نے ایکچولی بہت سارے فیلڈ ڈیٹا کو کی کلیکشن اس کے انالیسز انٹرپریٹیشنز اور ان چیزوں کو پلان کرنا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی آپ کہہ لیں کہ ڈگری ہے جو کسی بھی انڈیویجول کو کسی بھی پرٹیکولر فیلڈ یا ایریا کے اندر جو ہے وہ ایک نیو نالج کریشن کے پروسیس سے گزارتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پروسیس کو سیکھے. تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے میں اس نیو نالج کریشن کے پروسیس کو سیکھوں لیکن میں ایک انفرادی حیثیت میں کسی بھی اپنے ایریا کے اندر ریسرچ کروں اور اس ریسرچ کو پھر آپ کہہ لیں کہ عام عوام الناس کے لیے پبلش کروں گلوبلی. تو اس لیے کوئی بھی اس کو کر سکتا ہے. اسٹوڈنٹس کو جو نارملی ایشوز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جب اپنے کریئر کے بارے میں سوچ ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ شوڈ وی گو ٹورڈز پی ایچ ڈی اور ناٹ. اور اکثر لوگوں کا ابہام بھی یہ ہوتا ہے کہ شاید پی ایچ ڈی از اونلی فار دا ٹیچرس یا پی ایچ ڈی کرنے کے بعد ہمیں استاد اچھے لگ جائیں گے یا کچھ اس طرح. ایکچولی ہمارے ملک کے اندر چونکہ پی ایچ ڈی کا ٹرینڈ جو ہے وہ نیا ہے, لوگوں کو اتنا زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے, تو زیادہ تر آف کورس جو اکیڈمکس کے لوگ ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیں تو آپ کے یہاں یونیورسٹی اسپیسیفائڈ ہے جو آپ کی اکیڈمک ریسرچ کراتی ہیں اور جو آپ کی اپلائڈ قسم کی ریسرچ کراتی ہیں. میرا اپنا میں جب امریکہ میں تھا تو جو ہمارا ڈین تھا ہی وہ سی ایف اے اور پلس وہ پی ایچ ڈی بھی تھا. بڑا عجیب سا جو ہے وہ کمبینیشن لگتا ہے, لیکن مطلب انٹرنیشنلی یہ پریکٹس ہے کہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی ریسرچ کرتے ہیں اپنے ریسرچ پروفائل کو انکریز کرنے کے لیے, اپنا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ انہینس کرنے کے لیے. اور ایک جو اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پی ایچ ڈی کے لیے کہ آپ کا کتنا ریسرچ ایپٹیچیوڈ ہے. نارملی یہ دیکھ لینا کہ شاید میرا کریئر اس میں ہے اور مجھے اس میں جو ہے وہ ایکسیل کرنا چاہیے, تو ہم تو ایجوکیشن کے بھی حوالے سے یہ بات نہیں کرتے کہ کبھی بھی تعلیم اس لیے نہ حاصل کرو کہ تم نے جو ہے وہ نوکری لینی ہے. آف کورس آپ کی ریسرچ جو ہے وہ بھی اسی ہی کا ایک جو ہے وہ آف شوٹ ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن کو ریسرچ والی سائڈ کے اوپر جو ہے موو کروانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اکیڈمک سے زیادہ جتنے آپ کے پریکٹیکل لوگ ریسرچ کر کے آپ کی ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں شاید اکیڈمکس والے اتنی زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے آف کورس اٹ ڈیپینڈس اپون دا ایپٹیچیوڈ کہ آپ کا اپنا ایپٹیچیوڈ کیا ہے. اف یو ہیو ایپٹیچیوڈ یو شوڈ ڈیفینیٹلی گو ٹورڈز. پی ایچ ڈی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک کوئی ایجوکیشنسٹ ہی آئیں, کیونکہ اٹس اے ڈگری دیٹ نارملی دیٹ ٹیچز اس اور دیٹ انہینسز اوور کریٹیکل تھنکنگ. سو ایک دفعہ کریٹیکل تھنکنگ کی جو ڈیولپمنٹل اسٹریٹجیز ہیں وہ ہم پی ایچ ڈی میں سیکھتے ہیں. سو کوئی بھی بندہ جو پروفیشنل ہے اور اس کی وہ چاہتا ہے کہ وہ کریٹیکلی تھنک کرتا ہے, وہ آؤٹ آف دا باکس تھنک کر سکتا ہے, تو ہی کین اچیو اے ڈگری. اور وہ پی ایچ ڈی ڈگری اس کو فائدہ دے سکتی ہے اس کے پروفیشنل کیریئر میں. کیونکہ ایز اے پالیسی میکر میں یہ سمجھوں گی کہ اگر پروفیشنلز پی ایچ ڈی کرنا شروع کر لیں تو ہمارا پاکستان بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ دا وے دے ول اسٹارٹ تھنکنگ, ان کو پتہ چلے گا کہ آگے ہم نے نیکسٹ 5-10 ایئرس 20 ایئرس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے. کیونکہ آج کل جو ہو رہی ہے, آج کل میں تو کوئی کریٹیکل تھنکنگ کی طرف یا سیریس پالیسی تھنکنگ کی طرف جا ہی نہیں رہا. تو اگر پروفیشنلز کریں گے تو پی ایچ ڈی کی ڈگری صرف ایجوکیشنسٹ کے لیے کنفائنڈ نہیں ہے. پروفیشنلز کین آلسو ٹیک ایڈمیشن اینڈ دے کین آلسو گو فار اٹ, اور زیادہ اچھا ہو جائے گا فار دا کنٹریز ڈیولپمنٹ. سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ آپ کے پرسنل آبجیکٹیوز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی ایجوکیشن لینی ہے. اگر آپ ایز اے ایجوکیشنسٹ یا اکیڈمک سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں تو پرہیپس اس کے علاوہ آپ کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ پی ایچ ڈی کریں. اور اگر آپ آلریڈی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یا کہیں آپ کا کریئر ایسا ہے کہ جس میں آپ ایز اے
CEO یا آپ اپنے ایک ہائر آفیسر ایز اے کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا برائٹ فیوچر ہے, تو پرہیپس میرا خیال ہے کہ انسٹیڈ آف گوئنگ فار PhD آپ اسی میں ہی ایکسیل کریں اور شارٹ ٹرم کوئی نہ کوئی کورسز وغیرہ کر لیں تو زیادہ افیکٹو ہوگا, جس میں آپ کو وہ فیوچرسٹک اپروچ بھی رہے گی اور آپ ایک اپنی ڈائنامسٹی کو قائم بھی رکھ سکیں گے. اگر آپ نے PhD کرنی ہے تو وہ اس کے لیے آپ کا ایک اپنا ایک آبجیکٹیوز, آپ کا ایک ایسا موڈ ہونا چاہیے جس میں آپ ریسرچ کر سکتے ہوں. آپ اس طرح کا آپ کا انداز ہو کہ آپ رائٹنگ ایک سکلز آپ کی اچھی ہوں, تو پرہیپس میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ زیادہ اس میں آپ جا سکتے ہیں. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا سوسائٹیل اپروچ جو ایسی ہے کہ ہم آفٹر our completing the terminal degree we always go for a job. تو اگر تو پھر میں کہوں گا کہ اگر اس کا پرسنل آبجیکٹیو ہے کہ وہ ایک ایکڈیمکس کی سطح پہ ابھرے اور اس طرف جائے تو پرہیپس اس کو پھر وہ PhD MPhil کی طرف جانا چاہیے اور وہ مسٹ ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں. اور اگر وہ چاہ رہا ہے کہ بھی کوئی اپنا ایز اے انٹرپرینیور کام کرنا چاہے یا کسی بھی انڈسٹری میں کام کرنا چاہے تو ہی مسٹ گو فار اٹ. میرا خیال ہے کہ پہلے تو جو انٹرپرینیور ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو اسپیسیفک نالج ہوتا ہے تھوڑا سا, لیکن اس کے باوجود اس کے پاس نالج کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا, جسے آپ ایکڈیمک اور لٹریچر کی سپورٹ کہتے ہیں ہم لوگ اپنی لینگویج میں, وہ اس کے پاس شاید نہیں ہوتی. سم ٹائمز وہ انف ایجوکیٹڈ تو ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو وہ ڈیپتھ نہیں ہوتی کہ دنیا میں اگر ریسرچ میں جو ہو رہا ہے وہ کس طرح, تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے اسے سم ٹائمز یونیورسٹیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. ہاں, دوسرا فائدہ جو مجھے نظر آتا ہے ان کو آنا اگر چاہیے تو جب ان کے پاس ایکڈیمک ڈگری ہوگی تو وہ اپنے اس نالج کو ایکسپریس بھی کر سکیں گے اس لینگویج کی مدد سے. یہ ایک بیریئر ہوتا ہے نا, اگر آپ بزنس کی لینگویج ہے, اگر آپ کے پاس انجینئرنگ کی لینگویج ہے, اگر آپ کا بزنس اسی ہی فیلڈ کا ہے جس میں آپ آگے اپنی انہینس کرنا چاہ رہے ہیں کوالیفیکیشن, ایکڈیمک کوالیفیکیشن, اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس وہ وکیبلری اس سبجیکٹ کی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ یوزفل ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں, ایون کہ اپنے بزنس کے لیے بھی تھوڑے سے زیادہ یوزفل ہو جاتے ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اگر ان میں سے چند لوگ آئیں, سارے نہ آئیں, کیونکہ ہمیں کچھ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری ہوتے ہیں. ایکسٹرا آرڈنری لوگ اگر سمجھتے ہیں کہ ان میں ایک ایبلٹی ہے تو وہ ضرور آئیں, لیکن ہر بندہ اگر انٹرپرینور اگر PhD میں آئے گا تو شاید اپنی وہ بزنس کی یونیکنیس کو مزید پالش شاید نہ کر پائے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کام میں رہے, لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگوں میں اگر اتنی کیپیبل ہیں, کیلیبر ہے ان کا کہ اور بعد میں وہ یوزفل بھی ورلڈ کے لیے ہو سکتے ہیں, اگر ایکڈیمک کوالیفیکیشن پہ ہے تو ان کو ضرور آنا چاہیے. آئی بلیو کہ اگر بزنس مین بھی آتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو اس PhD کا فائدہ ہوگا, اپنے بزنس میں ہی فائدہ ہوگا. نہ بھی ہو تو ایک پرسنل سیٹسفیکشن, پرسنل اچیومنٹ یہ بھی تو ہے نا جی کہ میں نے PhD کی ہے. میرا دوسرا کویشچن فریش گریجویٹس کے بارے میں ہے. کیا آپ اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اپنی ڈگری مکمل کرنے کے فوراً بعد PhD کی طرف آ جائیں, یا وہ سفیشینٹ اور ریلیونٹ ایکسپیرینس حاصل کریں 1-2 سال یا جتنا بھی عرصہ, وہ انڈسٹری میں جو بھی ان کے رسپیکٹیو ڈومین ہے اس میں کام کرنے کے بعد وہ PhD کی طرف آئیں؟ میرے خیال میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس یا ایکسپوجر جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اور میری تو بلکہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آپ اپنے بیچلرز اور ماسٹرز کی کمپلیشن کے بعد کوئی کسی قسم کا نان اکیڈیمک کسی ایکچوئل آرگنائزیشن کے ساتھ کچھ عرصہ کام کریں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اگر آپ PhD کی طرف آ رہے ہیں تو اگر آپ کا کچھ تھوڑا اکیڈیمک ایکسپیرینس بھی ہے تو وہ تو اور زیادہ اچھا ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی ہے تو نان اکیڈیمک سے ہی لیکن ورک ایکسپیرینس ضرور ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ نے تھیوریٹیکل کانسیپٹس وغیرہ پڑھتے ہیں اپنے انڈر گریڈ کے اندر یا ماسٹرز لیول کے اندر, آپ جب پریکٹیکل لائف میں جا کے ان کو اپلائی کرتے ہیں نا تو ان کی اپلیکیشن کے ڈائنامکس جو ہے نا وہ بہت سارے اور ریئل لائف فیکٹرز کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں, جس سے تھیوری اور پریکٹس although تھیوری اسی پریکٹس کو ہی ایڈوکیٹ کر رہی ہوتی ہے یا ٹیچ کر رہی ہوتی ہے, لیکن وہ پریکٹس کی ایکچوئل شیپ جو ہے نا اس تھیوری سے تھوڑی ڈیویٹ کر جاتی ہے. ایکسپیرینس آپ کو وہ آپ کہہ لیں کہ ہیلپ دیتا ہے, جس سے آپ جو ہے نا وہ اس کی اپلیکیشن کے ڈائنامکس کو ٹرولی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں.
اور چونکہ ظاہر پرابلمز پی ایچ ڈی نام ہی جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ ایک یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو نا یہ سکھایا جاتا ہے کہ پرابلمز کے سولوشنز آپ نے کیسے فائنڈ کرنے. تو ظاہر ہے اگر آپ نے ریئل پرابلمس کو فیس ہی نہیں کیا، ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، آپ کو ان کے ٹرو ڈائنامکس ہی کو بارے میں کچھ اندازہ نہیں ہے، تو پھر تھیوریٹیکل ڈسکشن سے جو ہے نا آپ اتنا ایکسٹینسو اور رچ وے میں لرن نہیں کر سکتے. اسی لیے بہت سارے لوگوں کو پی ایچ ڈی جو ہے نا وہ بڑی تھیوریٹیکل سی اور ان پریکٹیکل اس طرح کی لگتی ہے، کیونکہ ان کا پریکٹس کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا اور وہ ان چیزوں کو پریکٹس کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اور ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک اور چیز میں بتاؤں کہ میں ذاتی حیثیت میں جو پرابلم فیس کر رہا ہوں کہ میں اپنے ادارے کے لیے ہر سیمسٹر میں 1 سے 2 سیٹس کے اوپر جو ہے نا پرماننٹ فیکلٹی کی ہائرنگ کرتا ہوں. اور موسٹلی ظاہر چونکہ اب ہمیں پی ایچ ڈی مارکیٹ میں بہت زیادہ اویلیبل ہے، تو جنرلی فیکلٹی جو ہائرنگ کی جاتی ہے وہ ہم پی ایچ ڈی ہی ہائر کرتے ہیں. تو بہت سارے جو پی ایچ ڈیز ہم ہائر کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان میں ایک بہت امپورٹنٹ ڈیفیشنسی ہم فیل کرتے ہیں کینڈیڈیٹس میں کہ ان کے پاس کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہوتا کسی قسم کا. تو نیچرلی اگر آپ نے پی ایچ ڈی تو کر لی ہے اور ریسرچ بھی بڑی اچھی کی ہے، لیکن جب میں آپ کو اگر لیٹ سے کہ کسی ایک گریجویٹ کلاس میں پڑھانے کے لیے بھیجتا ہوں ایز اے پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر، اور جن لوگوں کو اگر آپ نے کوئی چیز پڑھانی سکھانی یا بتانی ہے ان کا ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ ریئل لائف آرگنائزیشنز کا کئی سال کا ہے، اور آپ نے بے شک آپ پی ایچ ڈی ہیں اور اس لحاظ سے مطلب ظاہر ہے آپ کی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے تو آپ ایک سینیورٹی جو ہے وہ ہے آپ کی، لیکن بہرحال تجربے کی ایک اپنی اہمیت ہے اور اس کا کوئی نول بدل اور متبادل نہیں ہو سکتا. تو اگر آپ اس تجربے کی کمی کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جب بات چیت کریں گے تو آپ ان کو اس طرح مطمئن نہیں کر پاتے اپنے آرگومنٹ سے یا اپنے دلائل سے اس چیز کو سمجھانے میں. تو اس لیے وہاں پہ پھر اکثر ینگ جو پی ایچ ڈیز ہیں who do not have any practical experience, they struggle into the classroom in early stages just because they lack the experience. میں اکثر عدنان صاحب جب میرا اورینٹیشن سیشن ہوتا ہے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، میں وہاں پر ایک بات کرتا ہوتا ہوں کہ 16 سال تک جو بچوں نے ایجوکیشن لی دیٹ واز دا نالج کریٹڈ بائی ادر پیپل، اور شاید 16 سال کے بعد جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے وہ سیکھا ہے جو لوگوں نے دیا تھا. اب اگر اس نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ موو کرنا چاہتا ہے ٹورڈز ریسرچ سائڈ، تو وہ ایک نالج کریٹر والے پارٹ کے اندر آنا چاہ رہا ہے. تو اگر اس بندے نے جو نالج لوگوں کا تھا اس کو صرف بکش نالج لیا اور اس نے اپلائی نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ شاید وہ نالج کریشن کے لیے اتنا زیادہ جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے جتنا وہ آدمی ہے جس نے پہلے اس نالج کو مارکیٹ میں اپلائی کیا، اپلائی کر کے پہلے دیکھا کہ اس کے اندر کون کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں جہاں پر اس کو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اپنا پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. تو اس لیے ظاہر ہے مطلب اگر آپ ایکسپیرینس لیتے ہو تو ایکسپیرینس کے ساتھ یہ کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ظاہر ہے آپ کے پاس آپشنس ہیں کہ اگر آپ نے ڈیورنگ یور 16 سال والی جو تعلیم لے رہے ہیں آپ، اس دوران اگر آپ نے کچھ آف کورس اس طرح کے پریکٹیکل کام کیے ہیں، آپ نے کوئی ٹیچر اسسٹنٹ شپ کی ہے یا آپ کسی ٹیچر کے ساتھ انگیج رہے ہو مارکیٹ کے اندر، آپ نے کچھ جو ہے مارکیٹ اورینٹیڈ کچھ جو ہے وہ پروجیکٹس کیے ہیں، تو آف کورس آپ کے لیے تھوڑا سا جو ہے کمفرٹ زون ہو جاتا ہے فار دا پی ایچ ڈی. میری اپنی سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا پہلے مارکیٹ سے ایکسپیرینس لے لو، ایکسپیرینس لینے کے بعد آپ کو چیزوں کو اپلائی کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی طرف آؤ تو کچھ نہ کچھ آف کورس سوٹیبل. اور پھر پی ایچ ڈی کے بعد ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ پی ایچ ڈی کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اب ہم لوگ کیا کریں. اگر آپ پہلے سے مارکیٹ میں کھپے ہوئے ہو تو پھر آف کورس پی ایچ ڈی کے بعد آپ کی ایک ڈائریکشن سیٹ ہے، آپ آرام سے جا سکتے ہو. جو لوگ فل ٹائم اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان دا گول لے کے چل رہے ہوتے ہیں، پھر پی ایچ ڈی کے بعد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم لوگ کیا کریں. تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے مارکیٹ سے ایکسپیرینس لے لیں، پھر آف کورس پی ایچ ڈی والی سائڈ کے اوپر. بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ٹرمینل ڈگری کمپلیٹ کر کے ایک سال کا یا 2 کا گیپ لے کے تھوڑی سی آپ پروفیشنل آپ ایکسپرٹیز کی طرف چلے جائیں. لیکن بعض یہی ہوتا ہے آج کل، جیسے زیادہ تر یونیورسٹیز فریش کینڈیڈیٹس کو پریفر کرتی ہیں کیونکہ ان کا مینٹل ایپٹیچیوڈ جو ہوتا ہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. دے کین کوئکلی ٹیک تھنگس اینڈ دے کین کوئکلی ورک اوور دوز تھنگس. تو اگر لیٹس سپوز آپ فریش اسٹوڈنٹ بھی ہوتے ہیں، ان دا مین ٹائم ہم یونیورسٹی میں ہم آج کل یہی سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کریں کہ جو ہمارا پی ایچ ڈی کینڈیڈیٹ ہو وہ ہمارا ریسرچ اسسٹنٹ بھی ہو. جس پروفیسر کے ساتھ اس نے اٹیچمنٹ ہم دیں اسے، تو وہ پروفیسرز کا وہ ریسرچ اسسٹنٹ بھی ہو، وہ اس کے ساتھ کام کرے، اس کی ٹیچنگ میں اس کا ہیلپ کرے، اس کی ریسرچ پروجیکٹس میں اس کے ساتھ ہیلپ کرے. تو اگر وہ ساتھ میں ہیلپ کرتا جائے اور ٹیچنگ بھی کرتا جائے، سو دین دیٹ ول بی دا بیسٹ تھنگ.
دیٹ ول بی کائنڈ آف اے جیلی آن دا ٹاپ. آپ کو پی ایچ ڈی ڈگری بھی مل جائے گی اور ساتھ ساتھ آپ کی پروفیشنل ایکسپرٹیز وہ بھی فردر انہینس ہو جائیں گی. تو اس کی ایکسپرٹیز بھی ہوں, پروفیشنل اس کا وہ آہستہ آہستہ سے بیہیویئر بنتا جائے, تاکہ ان کیس اگر وہ آتا بھی ہے, کیونکہ پی ایچ ڈی ایک لمبا پروسیس ہے, ہم کسی کو کنفائن نہیں کر سکتے کہ نارمل ڈگریز کی طرح ہم 2 سال کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کے ڈگری کر لیں. لیکن پی ایچ ڈی میں اس طرح سے نہیں ہوتا. منیمم ریکوائرمنٹ 3 ایئرس ہے, لیکن مشکل سے ہی لوگ 3 سال میں کمپلیٹ کرتے ہیں. شاذ و نادر ہی ایک آدھ بندہ ہوگا, لیکن موسٹلی 5+ میں کمپلیٹ کرتے ہیں. تو مین ٹائم اگر ہم ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہوتا جائے, سو دیٹ ول بی ایڈڈ ویلیو ٹو اٹ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1950s کے بعد جو امریکن سے اپروچ جو یہ بڑی تھی اور اس کو چائنیز نے بھی اپنایا, یہ ون آف دا بیسٹ اپروچ ہے, جس میں آپ ایک قسم کا ایک پروفیسر کی ایکسپیرینس کو اور ایک ینگسٹر کے ایک انرجی کو کمبائن کر کے آپ ایک ایسی ریسرچ لے کے آتے ہیں جو کہ نہ صرف سوسائٹی کے لیے بلکہ اس ملک کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے. اور اس انڈسٹریز کے لیے آپ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جو ریسرچز ہیں وہ کنڈکٹڈ بائی ینگسٹر, اور پھر وہ گروپس میں کی گئی ہوتی ہیں, اور گروپس کے اندر وہ ٹیم ورک ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اس سے ایک آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہمارا ایک لیس ڈیولپڈ ایریا ہے یا لیس ڈیولپڈ کنٹری ہے ہماری, تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسی ریسرچ کرنے میں جہاں پہ ہمیں کوئی فنڈس باہر سے بھی مل سکتے ہوں اور کچھ ہمیں یہاں کی ضرورت ہو, تو اس میں ایک ایسا آپ کو ایک ایسی کہہ لیں کہ ایک لیول مل جاتا ہے جس سے ایک اچھی ریسرچ بھی نکل سکتی ہو. اور ینگسٹر آلویز انرجیٹک ہوتے ہیں اور کین ہوتے ہیں ریسرچ کی طرف جانے کے لیے, تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی اپروچ ہے. پہلے تو بڑی سادی سی بات کا جواب دیا جائے, پھر اسے ایکسپلین کرتے ہیں. میرا جہاں تک خیال ہے کہ ان کو ایکسپیرینس لے کے آنا چاہیے, 3 to 5 years ایکسپیرینس. یہ تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے. اب اس کی وجوہات میں بتاتا ہوں کہ یہ میں اس نتیجے پر کیوں پہنچا. نتیجے پر یہ پہنچا کہ جب میں خود بھی چونکہ میرے پاس پہلے سے فیلڈ کا ایکسپیرینس تھا, آپریشنل ایکسپیرینس تھے, اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کی طرف آیا. اچھا, مجھے اپنے کلاس فیلوز میں جو لگتا تھا وہ چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس کو ان کی اپلیکیشن کے لیے سوچا اور پوچھا کرتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. مجھے دیر نہیں لگتی تھی اپلائڈ, جس طرح میں نے ریسرچ کی بات کر رہا ہوں یا کی ہے, یا آپ کی ہم بیسک ریسرچ کی بات کرتے ہیں, تو مجھے فوراً سمجھ آتی تھی کہ چونکہ ہم نے تو یہ کام سے گزرے ہوئے ہوتے تھے. ہم نے آپریشنل لیول پہ ریسرچ کو کنڈکٹ کیا ہوا ہوتا تھا, فیلڈ ریسرچ کی ہوئی ہوتی تھی, ہمیں آبزرویشنل اسٹڈیز کی ہوئی ہوتی تھی, ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوتی تھی کہ ہے کیا. جب ہمیں ریسرچ میں یہ پڑھایا جاتا تھا اکیڈیمکلی, ہم فوراً اس کو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر لیتے تھے آئیڈیاز کو, اور ہمیں اس کو جوائننگ کرنے میں آسانی ہوتی تھی, ایملگمیشن ایزیلی ہو جاتی تھی. ابھی جو یہ بچے جو ڈائریکٹ آتے ہیں, ان میں ایکڈیمک نالج تو ہو سکتا ہے, ان کے پاس ایک اسٹریم سے ہونے کی وجہ سے نالج فریش تو ہو سکتا ہے, لیکن ان کی اڈیپٹیبلٹی کی جو پیٹرن ہے وہ ہماری نسبت ذرا ڈفرینٹ ہوتا تھا. ان کا ایکسپوجر اور میچورٹی لیول ٹیچنگ تھی, کیونکہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہے, زیادہ تر پاکستان میں ایسا ٹرینڈ تو ہے نہیں کہ پی ایچ ڈی کیا تو انڈسٹری نے ان کو اٹھا لیا, ایسا نہیں ہے. ان کو زیادہ تر یونیورسٹیوں میں آنا پڑا. آپ کا سوال بھی یہی تھا کہ وہ ساتھ ہی پڑھانے میں آ گئے. اب ایک تو ان کی ایج کا مسئلہ, اور ایک ہمارے یہاں پاکستان میں جس طرح برٹشرز کرتے ہیں یا ادھر یو کے میں ہوتا ہے کہ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کورسز ہوتے ہیں کہ یہ ٹیچنگ پڑھانے کی ایبلٹی ان میں ہے, ٹیسٹ کر لیا جاتا ہے, وہ ایک ایگزام پاس کرتے ہیں. پاکستان میں ایسا بدقسمتی سے یونیورسٹی لیول پہ کوئی ایگزام نہیں ہے. جو بھی بندہ یونیورسٹی میں ایم ایس کر لیتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, وہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے. اچھا, اس کی وجہ سے اس کی ایبلٹیز تو ہم ٹیسٹ نہیں کر پاتے کہ وہ ٹیچر اچھا ہے کہ نہیں ہے. اب ایک بندہ بہت اچھا ریسرچر ہو سکتا ہے, میں نے یہاں پہ دیکھا میرے ارد گرد بہت اچھے لوگ ہیں, امپیکٹ فیکٹر پبلیکیشنز ہیں, لیکن وہ کمیونیکیشن ان کی ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے نالج کو. تو بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ان کا اگر پریکٹیکل ایکسپیرینس ہو جائے جس کی وجہ سے ان کا ایکسپوجر ذرا سا بہتر ہو جائے, پھر ان کو اپنے بیہیویئر کو بھی اڈیپٹ کرنا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں پریکٹیکل ایکسپوجر کے بغیر سم ٹائمز نہیں آ پاتی. تو بہتر ہے کہ یا تو وہ پی ایچ ڈی کے دوران بھی جائیں, ٹھیک ہے, ان کو سپروائزر دیکھے کہ ان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو ان کو اس اپنے فیلڈ میں کم از کم جس میں ریسرچ کریں جو انہوں نے چوز کیا ہے اس میں ہی کام کے لیے بھیج دیں. کیونکہ یہاں پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے, جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں, اگر مینجمنٹ سائنس کا یا سوشل سائنس کا ریسرچر ہے تو وہ صرف یہی سمجھ رہا ہے کہ میں نے یونیورسٹی میں آ کے آرٹیکل پڑھ کے ریسرچ کرنی ہے. وہ ان ایریاز میں اس انوائرمنٹ کو جس کو چوز کرتا اس میں نہیں جاتا. فار ایگزامپل, اگر میں نے پیٹرولیم آرگنائزیشن پہ ریسرچ کی تھی تو شاید آپ کو میں آج یہ بھی بتاؤں کہ پیٹرولیم آرگنائزیشن میں جا کے بیٹھا بھی کرتا تھا. میں ان کے مختلف ڈپارٹمنٹس کو وزٹ کیا کرتا تھا, ان کے جی ایمس کو وزٹ کیا کرتا تھا. یہ آپ کے لیے شاید حیرانگی کی بات ہو. میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے کوسچنئر کو ڈسکس بھی کیا اور وہاں پہ بیٹھ کے ان کی ورکنگ بھی دیکھی.
ان کے پاس جو انجینئر آ رہا ہے, جو کلرک آ رہا ہے, جو دنیا آ رہی ہے, چونکہ میرے تھا تو میرا شوق تھا کہ میں پہلے جا کے دیکھوں. حالانکہ میرا فیلڈ کا ایکسپیرینس ہے, مارکیٹنگ کا ایکسپیرینس تھا, بزنس کا تھا, میں فیلڈ ریسرچ بھی کرتا رہا اپنی ملٹی نیشنل میں کام کرتا, لیکن میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ جب تک آپ اگر اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے تو پھر سپروائزر کا کام ہے کہ اس کو کیا کہ ایکسپیرینس مل جائے. تو یہ تھوڑا سا میرا اپنا خیال ہے. نا صاحب یہ ڈیبیٹیبل ہے, یہ اگر اکیڈمک میں بھی جائیں تو کافی لوگ اس فیور میں ہے کہ وہ ایکسپیرینس لے کے آئے, اور کافی لوگ اس فیور میں ابھی تک کوئی کلیئر کٹ آنسر اگر مجھ سے بھی پوچھے نا تو میرے پاس بھی اس طرح نہیں ہے جی کہ دونوں ٹھیک ہیں. میں تو کہوں گا کہ اگر فریش آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھو میں نے لیٹ پی ایچ ڈی کی ود ایکسپیرینس, تو اب میرے پاس آگے ٹائم ہی نہیں رہا. مطلب مجھے ابھی ہو گئے 15 سال پی ایچ ڈی کو. اگر میں ارلی ایج میں کرتا تو پھر میں اس کو ڈسمنیٹ کرتے ہوں, جس طرح اب آپ ہیں ماشاء اللہ ینگ ایج میں آپ نے کیا, تو جب آپ نے میں نے ایج 45 میں کیا, اگر میں وہ 25, 26, 27 میں کر لیتا تو میرے پاس 35 سال ہوتے آگے اس کو ڈلیور کرنا. یس ٹھیک ہے. اب وہ اس میں, اور اگر ایکسپیرینس والا جائے, اچھا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب آپ ایکسپیرینس آتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کو ایج دیتا ہے, ایڈوانٹیج دیتا ہے. ایک تو آپ میچور ہو جاتے ہو, فریش میں ایڈوانٹیج ہے اس کے پاس پھر پی ایچ ڈی کے بعد بہت ٹائم ہے اس کو یوز کرنے کا. تو اگر میری ایج میں آئے گا پھر پی ایچ ڈی کے بعد ٹائم نہیں رہتا. ٹھیک. میرا تیسرا کویشچن کنٹریز کے بارے میں ہے. اسٹوڈنٹس یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میں پی ایچ ڈی کس کنٹری سے کروں. ان کے پاس ایک سائڈ ڈیولپ کنٹریز کی ہے جس میں یورپین کنٹریز آ جاتی ہیں, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, اور دوسری جو پوری کیٹیگری ہے اس میں ٹرکی ہے, ملیشیا ہے, چائنا ہے. یہ وہ کنٹریز ہے جہاں پر قدرے ایڈمیشن لینا آسان ہے. اور تیسری سائڈ پھر پاکستان لوکل پی ایچ ڈی آفرنگ یونیورسٹیز ہیں. اسٹوڈنٹ شاید یہ جاننا چاہتا ہے کہ پاکستان میں بھی پی ایچ ڈی کا کیا معیار ہے, یہاں پر کیا کیپیسٹی اور کیا اسٹرینتھ ہے فیکلٹی کی پی ایچ ڈی کرنے میں. تو اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یعنی شاید بہت سے اسٹوڈنٹس جو کہ ٹاپ آف دا لائن ڈیولپ کنٹریز کو رکھتے ہیں, لیکن وہاں پر اسکالرشپ حاصل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایڈمیشن کے لیے بہت لمبی کیو ہے, ظاہر ہے پورا دنیا اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, تو اس میں شاید ان کا بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ شوڈ دے گو فار پاکستان اور ڈیولپ کنٹریز اور اینی ویئر ایلس؟ چلو یہ بڑا اچھا سوال ہے. میں آج سے 10-15 سال پہلے جو ہے نا اس سوال کی بڑی اہمیت تھی, اور اس ملک کی بھی شاید بڑی اہمیت ہوتی تھی جہاں سے آپ پی ایچ ڈی کرتے تھے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارا یہاں پہ جو انڈیجنس آپ کہہ رہے تھے امپلائر تھے نا, جنہوں نے پی ایچ ڈیز کو ہائر کرنا تھا, وہ شاید پی ایچ ڈی کی کوالٹی کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے تھے اس طریقے سے. تو اس لیے جب آپ کسی چیز کی کوالٹی کو ایز اے ٹیکنیکل ایکسپرٹ ایویلویٹ نہیں کر پاتے, تو آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اچھا وہ کسی ڈیولپڈ ورلڈ سے ہے یا کسی ایسے جگہ سے ہے تو وہ زیادہ اچھا ہوگا, جو کسی ایسی جگہ سے ہے تو نسبتاً کم اچھا ہوگا. لیکن اب موجودہ دور کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بہت کم ریلیونٹ رہ گئی ہے, اگر ختم نہیں بھی ہوئی, کہ آپ نے پی ایچ ڈی کس ملک سے کی ہے. ہاں امپورٹنٹ یہ ہے آپ نے کس یونیورسٹی سے کی ہے, وہ یونیورسٹی انٹرنیشنل جو کیو ایس رینکنگ ہے اس میں کون سی اس کی رینکنگ کیا ہے. جس طرح آپ دیکھیں ایچ ای سی بھی اب بہت سارے جو اسکالرشپس دیتی ہے, چاہے وہ پی ایچ ڈی کے اسکالرشپس دے یا پوسٹ ڈاک کے اسکالرشپس دیتی ہے, تو وہ یہ ڈیزائر کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو یونیورسٹی جس یونیورسٹی سے آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں وہ ٹاپ 200 یا 500 کیو ایس رینکنگز میں اس کا ہونا چاہیے. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور اس یونیورسٹی کی انٹرنیشنل رینکنگ کیا ہے. اور یہ کم نسبتاً امپورٹنٹ ہے, یا شاید آپ نہیں امپورٹنٹ ہے کہ آپ کس ملک سے کر رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہے کہ آپ نے جو پی ایچ ڈی کی ہے, ٹھیک ہے, اس میں آپ نے کیا کیا ہے, مطلب آپ کی کوالٹی آف لرننگ کیا ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے امپلائرز ہیں لوکل جو پی ایچ ڈیز کو ریکروٹ کرتے ہیں یا ہائر کرتے ہیں, ان کے اندر یہ کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ کی کوالٹی کو ایویلویٹ کر سکے. سو میں نے خود بھی جن انٹرویوز کو میں عارفہ کے بہاف کے اوپر جو ہم کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی میں یا اور بھی ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں جن میں سلیکشن بورڈ کا میں پارٹ رہتا ہوں, وہاں بھی میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ بہت بڑے ملک
یا بہت بڑی یونیورسٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہائر نہیں کیا گیا اگر اس کی اپنی کوالٹی آف ٹریننگ ٹھیک نہیں تھی. اور ایسے کینڈیڈیٹ کو کہ جس نے پی وی پاکستان سے کی یا کسی ایسے ملک سے کی جس کو لوگ شاید آپ کہہ لیں کہ ایز سچ اس طرح سے ڈیولپڈ کنٹری کی اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے, اور لیکن اس کی اپنی کوالٹی آف ٹریننگ بہت اچھی تھی, اس نے بڑی اچھی سائنٹیفک پروسیس کو لرن کیا, پبلیکیشنز کی ہیں, اپنے سبجیکٹ ایریا کے اوپر اس کی گرپ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس اس کو بیک اپ کر رہا ہوتا ہے ساتھ, تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا ہائر ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کینڈیڈیٹس. تو اس لیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی کوالٹی آف ٹریننگ کو امپروو کریں, چاہے آپ پاکستان سے کر رہے ہیں یا پاکستان سے باہر کر رہے ہیں, کسی ڈیولپڈ ورلڈ سے کر رہے ہیں یا کسی اور امریکن یورپین ملک سے کر رہے ہیں یا کسی اور جگہ سے بھی, تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. سر پتہ ہے کیا, آپ کو جیسے میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے حوالے سے بات کی کہ آپ اپنا پرابلم ایریا اگر جو ہے وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں, ریسرچ ڈیپینڈ کرتی ہے, آپ کی پی ایچ ڈی ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کے ریسرچ ایریا کے اوپر. تو پہلا تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ پی ایچ ڈی کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ ریسرچ کرنے جا رہے ہیں وہ کہاں پر پراپرلی اویلیبل ہے, اس کا سپروائزر کہاں پر ہے, کیونکہ پی ایچ ڈی میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا سپروائزر ہوتا ہے. ڈیولپ کنٹریز کو لوگ زیادہ تر پریفر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں, یا مطلب جو لوگ ڈیولپ کنٹریز سے پی ایچ ڈی کر کے آتے ہیں, ایون ہمارے ملک کے اندر بھی ان کو زیادہ پریفرنس اس لیے دی جا رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں تو پی ایچ ڈی شروع ہی جا کے اب ہوئی ہے, کوئی آف کورس مطلب 5 یا 10 سال ہم لوگ بولیں, وہ اگر آپ دیکھیں تو ریسرچ پیپرز آپ کو کوئی 1800 کے بھی ملتے ہیں, 1700 کے بھی ملتے ہیں. تو وہاں پر تو ان کی ایک پوری ہسٹری ہے ریسرچ کے حوالے سے, تو ظاہر ہے اس طریقے سے چیزیں ان کی چلتی آ رہی ہیں. تو لوگ نارملی پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ڈیولپ کنٹریز والی سائڈ کے اوپر جائیں, چونکہ وہاں پر آف کورس ایک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پہ آپ کو اپنے ایریا کا سپروائزر بھی ملتا ہے, تو وہاں سے آپ لوگ کر سکتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی ایکسیسیبلٹی کیا ہے. اور میں تو اکثر اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ پی ایچ ڈی یا ایم ایس آپ کا جو ہے وہ آپ کے اپنے خرچے پہ نہیں ہونا چاہیے. یو شوڈ سرچ فار یور اسکالرشپ. اب اسکالرشپس آپ کو کہاں پر اچھے مل رہے ہیں, آپ اسکالرشپ اٹین کرنے کے قابل اگر ہو جاتے ہو تو پھر آف کورس آپ کا جو آپ کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ آف کورس ڈیولپ کنٹریز ہونی چاہیے. اگر وہاں کا اسکالرشپ نہیں ملتا, اسکالرشپ آپ کو مل جاتا ہے جیسے بھی آپ نے 2-3 ملکوں کے نام لیے وہاں سے, اگر وہاں سے بھی نہیں ہوتا تو آپ ایچ ای سی کا اسکالرشپ جو ہے لیں, ایچ ای سی کا اسکالرشپ لے کر پاکستان میں جہاں پہ آپ کو اچھا ایڈمیشن ملتا ہے وہاں پر ایڈمیشن لے لیں. لیکن آف کورس مطلب جن کا ایک ہسٹوریکل کلچر ایگزسٹ کرتا ہے ان کا کمپیریزن اگر ہم ان لوگوں سے کریں جن کے ہاں اب یہ چیزیں نئی اسٹارٹ ہوئی ہیں, تو آف کورس مطلب ایک اچھا خاصا سگنیفیکنٹ ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہوگا. یونیورسٹی کی رینکنگ سے زیادہ سپروائزر کی رینکنگ میٹر کرتی ہے, چونکہ سپروائزر کا نام ساری زندگی آپ کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. تو آف کورس مطلب آپ کے اچھے سپروائزرز بھی اچھی یونیورسٹیز میں ہی ہوتے ہیں, تو رینکنگ آف کورس میٹر کرتی ہے. آپ ابھی بھی دیکھیں, آپ کو ایون پوسٹ ڈاک کے لیے اپلائی کرنا ہو تو آپ کے جتنے بھی اسکالرشپس آتے ہیں وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ٹاپ 200 یونیورسٹیز لیں, تو رینکنگ آف یونیورسٹی میٹر کرتی ہے. یورپ از ڈیفینیٹلی دا بیسٹ, کیونکہ ان کی تو بہت ہی رچ, ان کی کیا کہتے ہیں ہسٹری کافی اچھی ہے, ایجوکیشن میں کافی رچ ہسٹری ہے, اور ان کی ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی وہ بھی بہت ہی بیسٹ ہے. اگر ہم ٹرکی, چائنا, ملیشیا کو لے لیں, اگر ہم ان کو کمپیئر کریں ود پاکستان, تو میرے خیال میں پاکستان از ناٹ لیس دین دیم. آپ اچھے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیں, آئی بی اے سے کر لیں, لمپ سے کر لیں, سو آئی تھنک وی آر مچ بیٹر دین دیم. ہمارے پاس بہت اچھے کوالیفائڈ ٹیچرس, کوالیفائڈ ہمارے پاس سپروائزر, اسکالر بہت اچھے مل جاتے ہیں یہاں پہ. انسٹیڈ کہ آپ ملیشیا میں جائیں, اور ادھر چائنا میں اسپیشلی ہمارا لینگویج کا ایشو زیادہ آتا ہے. لیکن آج کل انفلکس چائنا اور ملیشیا کی طرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ اسکالرشپ اناؤنس کر دی ہیں, تو اس وجہ سے ہمارے زیادہ تر بچے اسی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. سو بہتر یہی ہوگا کہ اگر پاکستان میں مل جائے, گھر میں ہی آپ کی ہو جائے, اور اف یو آر کمپیٹنٹ انف سو یو کین ایون گیٹ اے ڈگری اوور ہیئر. اٹ وونٹ بی اے بگ ایشو, کیونکہ ہمارے بہت اچھے کمپیٹنٹ اسٹاف ہے, کمپیٹنٹ پی ایچ ڈیز ہیں جو باہر سے کر کے آئیں. پہلے جو ان سے ہوں گے نا, فنڈ اویلیبلٹی سب سے بڑی یہ کاؤنٹ کرتی ہے. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ آلویز ویسٹرن کنٹریز جتنی بھی ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے پاس ایک تو ریسرچ بے بہا ہے اور ایک لٹریچر بے بہا ہے, سمندر ہے. آپ ان کی لائبریریز دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی ہماری یونیورسٹیز نہیں ہوتی جتنی ان کی لائبریریز ہوتی ہیں. اور یعنی کہ وہ پاسٹ 50 ایئرس میں دیکھ لیں, وہ پوری یعنی کہ 24 گھنٹے 7 دن تک ان کی لائبریری کھلی ہوتی ہیں, اور ہر طرح کا لٹریچر وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے.
اور وہاں پہ آپ دوسری چیز جو دیکھتے ہیں کہ لائبریرینس جون سے ہوتے ہیں بڑے کوپریٹیو ہوتے ہیں, وہ بڑے ہی آپ کو ایک ریسرچ کی طرف لے کے جانا اور آپ کو یعنی کہ انفارمیشن اور ڈیٹا پہنچانا شاید ان کا اولین مقصد ہوتا ہے. تو ان کی اورینٹیشن شاید اس طرح ہو چکی ہے. اور دوسرا سب سے بڑی بات ہے کہ شاید لینگویج پرابلم نہیں ہوتا ہم لوگوں کو, تو ہم وی آلویز پریفر. تو میں آلویز کہوں گا کہ بھئی ویسٹرن کنٹریز تو آلویز پریفرنس ہے, فرسٹ ہے. اور اگر آپ کو فنڈس کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو ایمرجنگ جو ہماری اکانومیز ہیں, یونیورسٹیز مل جاتی ہیں جو QS رینکنگ میں بہت اوپر ہے, اور جہاں پہ آپ کو نہ صرف لٹریچر مل جاتا ہے بلکہ صرف اور صرف ایک لینگویج بیریئر ہے. اور آپ کو چائنا میں بھی, آپ کو ملائیشیا میں بھی, آپ دیکھیں کہ جرمن صرف لینگویج بیریئر نہ ہو تو آپ کو وہاں پہ سب سے زیادہ آپ کو ایجوکیشن سٹینڈرڈز ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ کوشچن جب بھی ہم بورڈ میں بیٹھے ہیں سلیکشن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا کو انٹرویو کرتے ہیں, ہمارے پاس ایز اے ڈین میرے پاس آنریبل فیکلٹی ممبرز آتے ہیں بڑے ہائیلی کوالیفائڈ, اور بڑا اچھا لگتا ہے ان سے بات کر کے. لیکن ایک چیز کی مجھے بڑی احساس ہوئی ہے یہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھنے کے بعد. میں نے ایک چیز کو بڑے غور سے جو دیکھا کہ یہ آپ ہیں جس نے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کا مطلب ہے جو بندہ داخلہ لینا چاہ رہا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ اس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کس ایجوکیشن میں جا رہا ہوں اور اس کے لیے میں کس ملک کو چوز کرنا چاہ رہا ہوں. اگر تو آپ اپنے پیسوں سے جا رہے ہیں اور آپ نے GRE وغیرہ پراپر کورس کے ساتھ کیا ہوا ہے, پھر تو آپ کو بہت اچھی سے اچھی یونیورسٹی بھی لے لے گی. فار ایگزامپل اگر آپ یورپ جاتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, اور میں یہاں کہتا چلوں کہ مجھے کوئی کہنے میں آر محسوس نہیں ہو رہا کہ بہتر تو ہے کہ آپ یورپ یا امریکہ کا ہی اسکالرشپ تلاش کریں یا وہاں کی ڈگری میں ہی جائیں. تھوڑے سے نامنکلیچر اور PhD کے ان کے پیٹرن میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن دونوں کی ڈگریز ٹھیک ہیں, آسٹریلیا, کینیڈا, یورپ, امریکہ. اب اگر آپ نے بات کی نا جیسے ٹرکی کا نام لیا, ملیشیا کا نام لیا اور چائنا کا, میں ذرا ٹرکی کو تھوڑا سا علیحدہ کریں, فی الحال میں پہلے چائنا کی بات کر لوں. اب چائنا میں اگر ڈاکٹر صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, انجینئرنگ کے لیے جانا ہے, پہلے تو آپ چوز کریں نا آپ نے جانا کس میں. میرے خیال کے مطابق اگر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جانا ہے تو چائنا از بیٹر کنٹری, نو پرابلم. اگر ملیشیا میں جانا ہے تو وہ پروسیسز یا PhD آرام سے ہو جائے گی, ادھر بھی کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں. دس از یو ہو ٹو ڈیسائڈ کہ اگر وہاں پر آپ کو ملیشیا میں کوئی اچھی یونیورسٹی میں, دیکھیں رینکنگ یونیورسٹیز جو ہیں چائنا میں بھی ہیں, یہ رینکنگ یونیورسٹیز ہائی رینکڈ ٹاپ, اور ملیشیا میں بھی ہیں. آپ اپنے لیے آسان یونیورسٹی نہ تلاش کریں جو آپ کو گروم نہیں کرتی. آپ ایسی یونیورسٹی تلاش کیجیے جو آپ کو گروم کرتی ہے. تو آپ پہلی چوائس ابھی ہماری ہوگی کہ یورپ, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ بھی میں انکلوڈ کروں گا اس کے اندر. اس کے بعد پھر آپ آئیں تو اگر آپ نے آنا ہی ہے تو پھر چائنا, اور اس کے بعد پھر ملیشیا, اور انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کے لیے ٹرکی یا ملیشیا دونوں ایک جیسے ہیں. لیکن جہاں PhD کرنی ہے جس میں آپ نے کیپیسٹی اپنی نہیں بلڈ کرنی, آپ نے قوم کو بھی آگے کچھ کرنا ہے, تو اپنی قوم کے لیے جہاں آپ نے آ کے ریسرچ کرنی ہے وہاں پر ایسی جگہ جائیے جس میں آپ کو ریگرس پروسیس میں سے کوئی ریسرچ میں سے گزارے, اور وہ صرف یورپین کنٹریز ہیں یا امریکن کنٹریز ہیں جو آپ کو ٹرو ریسرچ میں سے گزار سکتے ہیں. بیہیویئر سائنس, انڈسٹریل سائیکولوجسٹ کے لیے, ایون انجینئرنگ کے لیے بھی. تو اگر صرف انجینئرنگ کے لیے یا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے جانا تو پھر آپ شک چائنا میں جا سکتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں مائی پرسنل جو اس میں ہے تو یس ڈیولپ فرسٹ جو کنٹریز ہیں, اسے امریکہ اور یورپ, سارا یورپ نہیں, یہ مثلاً ایسٹ یورپ نہیں, یہ والا جو UK, ہالینڈ, یہ والا یورپ, وہ جو دوسرا یورپ ہے جس کو ہم رومانیہ, بلغاریہ, وہ والا نہیں, یہ والا یورپ, تو یہاں کرنا چاہیے. بہت ڈفرینس ہے سر, بہت ڈفرینس ہے. سیکنڈ پاکستان ہے, اور پھر یہ چائنا اور دوسرے جو ہیں. اس کی وجہ سر یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے جتنے پرانے PhD ہیں نا, یہ آج بھی ہے. میں ریسنٹلی جو میں جاب کر کے آیا ایسٹرن یورپ میں, تو وہاں سر وہ 200 اسکالرشپ تھا میرے پاس. تو پاکستانی, تو مجھے پوچھتے تھے پاکستانی کیوں نہیں آتے, تو میں انہیں کہتا تھا کہ پاکستانیوں کی پہلی پریورٹی امریکہ اور انگلینڈ ہوتی ہے, ہم ادھر جاتے ہیں, ہم ادھر نہیں آپ کے پاس آتے. تو جو ہمارے وقتوں کے جتنے PhD ہیں نا سر, وہ امریکہ کے ہیں یا انگلینڈ کے, UK کے. ٹھیک. اچھا, یہ جو تھا کویسچن اسٹوڈنٹس ہم سے بہت زیادہ پوچھتے ہیں
कि मैं किस स्पेशलाइजेशन की तरफ जाऊं। पाकिस्तान में किस डोमेन की, किस स्पेशलाइजेशन की ज़्यादा डिमांड है, और सिंपल उनका क्वेश्चन ये होता है कि जी किस PhD का स्कोप पाकिस्तान में ज़्यादा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, अब कोई भी जो स्पेशलाइजेशन है जिसकी डिमांड या स्कोप है, ये कुछ स्टैटिक तो चीज़ नहीं है, ये डायनामिक है। मसलन अभी आप देखेंगे जब ये CPEC लॉन्च होने के बाद से और अभी आजकल के करंट पैराडाइम के अंदर जो है ना, सप्लाई चेन एक ऐसी चीज़ है, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट जिसने बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इंपॉर्टेंस गेन कर ली है। अब इससे थोड़ा सा पहले अगर आप देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी डोमेन थी जिसने बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन गेन की। तो ये तो आपको देखना पड़ता है कि जिस एरा में आप PhD परस्यू करने जा रहे हैं, उससे अगले 5 से 10 साल के अंदर उस मुल्क के स्ट्रेटेजिक प्लान्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो गवर्नमेंट क्या कर रही है, किन एरियाज में ज़्यादा रोम का पोटेंशियल क्रिएट होगा। फिर आप इसके साथ अगर आप कंट्री लेवल से उठ के आप यूनाइटेड नेशंस के जो डिफरेंट तरह के आप सकते हैं कि गोल्स होते हैं डेवलपमेंट के डिफरेंट रीजन्स के लिए अक्रॉस ग्लोब, तो वो आपको बताते हैं कि किन किन एरियाज में ग्लोबली स्किल्स रिक्वायर्ड है। फिर बहुत सारी ऐसी रिसर्च एजेंसीज होती हैं, वो आपको जो ग्लोबल इस वक्त स्किल सेट है कि कौन सी डिमांडेड हैं जॉब्स, उनके हिसाब से, जिस तरह डाटा एनालिटिक्स वगैरह आप ये देखेंगे ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है, बिजनेस एनालिटिक्स, इस डोमेन के अंदर लोग काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं इसके साथ ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी स्पेशलाइजेशन को ऑप्ट करें, आप ये ज़रूर देखें कि क्या आपका अपना ज़ाती रुझान भी उस स्पेशलाइजेशन के अंदर है या नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके अंदर कंफर्टेबल फील नहीं करते, आपका जिसे कहना चाहिए ना कि वो पर्सन सब्जेक्ट फिट एग्जिस्ट नहीं करता उस एरिया में, तो आप कभी भी नेचुरली फ्लुएंट नहीं होंगे उसके अंदर। तो इसलिए आप ये देखेंगे पहले कि आपको किस किस्म की चीज़ें इंस्पायर करती हैं। क्योंकि अगर किसी एरिया में बहुत कम अपॉर्चुनिटी है लेकिन आप नेचुरली वेल वर्स्ड है उसके अंदर, तो आप फिर भी मतलब हाई चांस है कि आप उन कम लोगों में शामिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिस्पोजिशंस थी उसी तरह की और उसी में आपने अपने आप को ट्रेन किया, तो आप जब भी वो काम करेंगे वो आपको इंट्रिंसिकली मोटिवेटिंग और एंजॉइंग फील होगा। लेकिन अगर किसी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और बहुत कम लोग रिजेक्ट होते हैं, ज़्यादातर खप जाते हैं, लेकिन आपके अंदर उसका नेचुरल टैलेंट और पोटेंशियल नहीं है और आप उसमें अगर लेट्स से कि अपनी डिग्री या एजुकेशन करेंगे, तो ज़्यादा चांस ये है कि आप उनमें जाएंगे जो कम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए ठीक है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाली चीज़ें ज़रूर है, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट उसको भी देखें। फिर दूसरी चीज़ ये कि ज़्यादा PhD एक टर्मिनल डिग्री है, उससे पीछे आपने मास्टर्स और बैचलर्स भी किए होते हैं। तो अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप अपने बैचलर्स और मास्टर्स वाली स्पेशलाइजेशन के साथ जो है ना वो कैरी ऑन करें। क्योंकि अगर लेट्स से कि आपने बैचलर्स एक एरिया में किया है, मास्टर्स एक और एरिया में कर लिया, फिर PhD एक तीसरे एरिया में कर रहे होते हैं ना, तो यू आर नॉट परसीव्ड अ स्टूडेंट ऑफ वन पर्टिकुलर एरिया। तो अगर आप एक ही एरिया में कंसंट्रेटेड रहते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जरा थोड़ा आप एक ही एरिया के स्पेशलिस्ट के तौर के ऊपर परसीव किए जाते हैं बाय द जॉब मार्केट, तो उसमें फिर जरा बेहतरी होती है। अच्छा, मैं इसके ऊपर ना हमेशा स्कोप के हवाले से मैं हमेशा बात करता हूँ कि इट डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं। मतलब स्कोप तो ऑफ कोर्स, मतलब अगर आप जो है वो फील्ड्स उठाकर देखें तो आजकल एक्टिंग का बहुत स्कोप है, सिंगिंग का बहुत स्कोप है। क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? तो अक्सर कहते हैं ना, काम वो करें जो कि आपको आता हो और ऑफ कोर्स जिसके अंदर आप जो है वो कंफर्टेबल भी फील करते हैं। स्कोप आप खुद ब खुद क्रिएट कर लेते हैं। कहते हैं फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। तो ऑफ कोर्स स्कोप आप खुद ब खुद से जो है वो कर लेते हैं। अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करें, आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आप जितना ज़्यादा अपने इंटरेस्ट ओरिएंटेड साइड के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे आप उतना ज़्यादा एक्सेल कर सकेंगे और स्कोप खुद ब खुद क्रिएट करवा लेंगे मार्केट के अंदर। अगर आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, जितना भी स्कोप हो, आप ऑफ कोर्स उसके लिए आप मार्केट के अंदर कम्पीट नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका अपना इंटरेस्ट क्या है। हाँ, GRE का जो सब्जेक्ट गाइडलाइंस हैं उनके अंदर ऑफ कोर्स हर सब्जेक्ट के हवाले से डिफरेंट जो है वो मटेरियल अवेलेबल है, वो उठाएं। और इसके अलावा आपको अपनी जो सब्जेक्ट एरिया है आपका, उसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मैं अगर फाइनेंस की बात करूं तो फाइनेंस के हवाले से आपको जो है वो डेफिनेटली देखना चाहिए कि आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि फाइनेंस जो है वो दो मेजर फील्ड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। वो जो दो मेजर फील्ड्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो कोर एरियाज हैं उन कोर एरियाज को देखें। डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, ना फॉर्मूला याद करने की जरूरत होती है, क्योंकि PhD में आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो देखे जाते हैं।
آپ اپنی کانسیپچل اسکلس کو جو ہے وہ انہینس کریں. کچھ لوگ جیسے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ گلوزریز کو دیکھ لیں, آپ کو چیزوں کی جو ہے وہ ٹرمینالوجیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے, تو آف کورس آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے کانسیپٹس کو ریوائز کرنے کے لیے, جیسے میں جو ہے کیپٹلسٹ پرائسنگ ماڈل کی بات کروں, آپ کو فارمولا آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن اس کا کانسیپٹ ضرور ہونا چاہیے. تو اس طرح کی کانسیپچل اسکلز آپ کے پاس ہوں. تو آج کل جو ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ سی پیک کے تھرو آ رہی ہے, کیونکہ انٹرنیشنل جو ہم کنٹری کی پالیسی لیں, اگر اس کو ہم دیکھیں تو زیادہ تر سی پیک سپلائی چین پروجیکٹ مینجمنٹ میں ہماری زیادہ ڈیمانڈ ہے. ڈیمانڈ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ادھر ہی ان پروجیکٹس میں ہو رہی ہے, لوگ ہمیں وہاں ایکسپرٹس نہیں مل رہے ہیں. تو اگر پی ایچ ڈی آج کل یونیورسٹیز کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے, ہم ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ہمیں پروجیکٹ مینجمنٹ کا یا سپلائی چین کا اچھا پی ایچ ڈی نہیں ملتا, تو بہتر یہی ہوگا کہ زیادہ تر ہم یہ آپریشنل مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ, ٹیکنالوجیکل مینجمنٹ ان کی طرف جائیں. سو یہ فیلڈز آج کل ٹاپ ناچ فیلڈ ہیں مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو سے. سو دیٹس دا بیسٹ. دیکھو, سب سے پہلے تو آپ کی جو ریسرچ ہوتی ہے وہ اپنے انٹرسٹ, پرسنل انٹرسٹ کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتی ہے, آپ کی اسپیشلائزیشن کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے, اور پھر آپ نے جس انڈسٹری میں اگر کام کیا ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس, نالج جون سا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسرچ جون سی ہے کلٹی سیک نہیں ہونی چاہیے, اور ایسی ریسرچ ہونی چاہیے جو کہ جس سے آگے ریسرچ نکل سکتی ہو. اور دوسرا, جب آپ اپنے آپ کو ایک پریزنٹ سچویشن, پریزنٹ سینیریو میں رکھتے ہو تو آلویز آپ جو سی ہے ایسی ریسرچ کر سکتے ہو, کہ انفارمیشن ایکسچینج اتنا زیادہ ہو گیا ہے بیکاز آف سوشل میڈیاز اینڈ انٹرنیٹ فیسلٹیز. تو آپ کو جب آپ اس کے اندر جتنا پڑھتے جاتے ہیں اور گیپس نکالتے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ میں کس ایریا میں کروں. تو یہ آلویز ڈپینڈ, کہ مگر میں یہ کہوں گا کہ جس ایریا, جس فیلڈ کے اندر آپ کام کر رہے ہو پرہیپس اس میں زیادہ جانا چاہیے, زیادہ افیکٹو ہوگا. بدقسمتی سے پاکستان میں کوئی پلاننگ ہمیں نظر نہیں آتی, ہو سکتا ہو ہمارے نالج میں زیادہ نہیں ہوتی کہ ہمیں کس ڈسپلن کے گریجویٹس کتنے چاہیے. ایک اندازے کے مطابق آج سے کچھ عرصہ پہلے تک صرف پنڈی اسلام آباد میں 3000 بزنس گریجویٹس پروڈیوس ہوتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا 3000 بزنس گریجویٹس کی اسلام آباد پنڈی میں ضرورت ہے؟ میرا خیال آپ بھی اگری کریں گے کہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نیشنل کوئی پالیسی ہوتی, اب ایشو یہ ہے کہ ہر بندہ پڑھنا تو چاہتا ہے اور یہ اس کا حق بھی ہے. اب وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری پلیسمنٹ کیا ہے, پلیسمنٹ کے لحاظ سے کوئی نہیں دیکھ رہا, ان امپلائمنٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور اپنے آپ کو پلیسمنٹ کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو گیج ہی نہیں کر رہا میری پلیسمنٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی. صرف وہ ایک ان چیزوں کے پیچھے جا رہا ہے کہ جو آج کل کی ایجوکیشن ٹرینڈ کیا ہے, ٹرینڈ بزنس ایجوکیشن کا زیادہ ہے. بدقسمتی سے جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے ہمارے ہاں, اس کے اوپر توجہ بالکل نہیں دی جا رہی, اور اس کی امپلائمنٹ کے لیے بھی نہیں دی جا رہی. ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے زیادہ تر گورنمنٹ کے ادارے ہیں ہمارے چند, جس میں آپ انجینئرنگ کر کے چلے جاتے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر میں اس کی ایکسیپٹنس اتنی نہیں ہے, ہائیلی پیڈ جابز نہیں ہیں. اور ان امپلائمنٹ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ایک انجینئر ہے اور وہ اپنا کام نہیں کر پا رہا, وہ کسی اور جگہ پہ جا کے بیٹھا ہوا ہے, کسی اور جگہ پہ, وہ یہ بھی ان امپلائمنٹ ہے. ایک ان امپلائمنٹ ہے کہ اس کو نوکری نہیں مل رہی. ایک ان امپلائمنٹ ہے کہ ایک انجینئر ہے, وہ انجینئرنگ کی نوکری نہیں کر رہا, وہ ٹیچنگ کر رہا ہے کہ میٹرک کے جا کے بچوں کو پڑھا رہا ہے, تو یہ بھی ان امپلائمنٹ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بچے کو آپ کسی قابل بنانا چاہتے ہیں, اور اگر وہ تو بہت اچھے نمبروں کے ساتھ ہے, تو میں ڈسکریج نہیں کروں گا, اس کو انجینئرنگ بھی کرے, وہ بزنس ایجوکیشن بھی چاہیے. لیکن آپ کو ایک ہیومن ریسورس چاہیے خاص ایجوکیشن میں, جس میں 3 سال کا ڈپلوما والے بھی چاہیے, ٹیکنیکل کیڈر بھی چاہیے آپ کو, اور ساتھ ساتھ آپ کو بی ٹیک والی ڈگری ابھی یونیورسٹی نے یہ ریلائز کر لیا, ملک یونیورسٹیز نے بھی اور ملک نے بھی, پاکستان نے بھی, کہ ہمیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ایک آنرز ڈگری ہونی چاہیے جو کہ بی ٹیک کی شکل میں. تو ابھی اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں تو بچہ جلدی ہی وہ انٹرپرینور بھی بن سکتا ہے, نہ صرف خود جاب کرے گا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی امپلائمنٹ دے گا. تو پاکستان کی اکانومی کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے, میرا ذاتی خیال ہے. ایک تو سر جس کی زیادہ ڈیمانڈ ہے, مارکیٹ ڈیمانڈ تاکہ جاب بھی آپ کو مل سکے. دوسرا نئی فیلڈ ہونی چاہیے, مطلب وہ پرانی جس طرح انالیٹک, HRM انالیٹک, مارکیٹنگ انالیٹک, میں نے کہا سی پیک میں کو اپنا وہ اگر مینجمنٹ کا ہے تو اس اسپیکٹ سے دیکھ لے کہ وہ سی پیک میں ظاہر اس میں دیکھیں. اور میں سر اس طرح اس کو دیکھتا تھا, پھر اگین وہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی.
یہ جتنے بھی ڈونرز ہیں نا, یہ جب اسکالرشپ ایڈورٹائز کرتے ہیں نا, ہر سال ایریاز لکھتے ہیں کہ ان ایریاز میں اس دفعہ وہ لیٹسٹ ایریاز ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارے زمانے میں پاورٹی وہ لکھتے تھے, آج کل نہیں. آج کل ہے واٹر مینجمنٹ, ایک نیا ایریا ہے, اچھا انرجی والا, تو ان ایریاز تو وہ ڈونرز کی پریورٹی دیکھ لیا کریں, وہ آپ کو نئے چیزیں بتا دیں کہ یہ اس ایمرجنگ یا نیو ایریاز ہیں ہمارے.